والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بابا سے بلند محبت سے بڑے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم مجھے آپ کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کے سامنے شکر ہے کہ جس نے مسجد میں اپنے حضور بحالت روزہ جمعہ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے پہلی اذان کے ساتھ ہی آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ وحدہ لا شریک جمعہ المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے اور ماہ رمضان شریف کے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ آج اہل اسلام اہل ایمان اللہ کے حضور ماہ رمضان شریف کا تیسرا جمعہ المبارک ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ دوسرا عشرہ اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے. اللہ کے حضور جناب خاص سے دوسرے عشرے کی نسبت سے بخشش و مغفرت کی صدائیں آ رہی ہیں. یہ 20 رمضان تک جاری رہیں گی. جس نے بھی گناہوں کی معافی مانگی اپنی بخشش کے لیے دربار خدا بندی میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جس نے بھی گناہوں کی معافی مانگی اس کو معاف کر دیتا، معاف کر دوں گا. لیکن اللہ فرماتا ہے جس نے نہ مانگی اس کو ہلاک کر دوں گا، اس کو تباہ کر دوں گا. تو میں مانگو گناہوں کی معافی، اور جس نے جیسے بھی مانگی اس کے گناہوں کو بخش دوں گا. یہ ایک خاص پیکیج ہے، ایک خاص اللہ کی عطا ہے، ایک خاص لمحات ہے جو 20 رمضان کے
سورج غروب ہونے تک رہیں گے، اور پھر اس سلسلہ میں محبت خدا بندی کو 1 سال کے لیے لپیٹ دیا جائے گا۔ آج الحمدللہ جیسے ہم نے پڑھا تھا گزشتہ جمعۃ المبارک پر کہ ماہ رمضان شریف ویسے ہی برکتیں ہیں، پھر اس کی نسبتوں کے اعتبار سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مثال، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور پھر آج کل 17 رمضان ہے، آج 16 ماہ رمضان کی تاریخ ہے۔ 17 رمضان کو بدر کے میدان پر حق و باطل کی عظیم جنگ لڑی گئی ہے۔ بہت بڑا حق و باطل کا ایک معرکہ لڑا گیا ہے، جس کو قرآن کریم یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد فرماتا ہے۔ فرق کرنے والا، فیصلہ کرنے والا معرکہ، بہت بڑا معرکہ تھا۔ جتنے بھی بدر کے میدان میں صحابہ شریک تھے، غلام حضور کے شریک تھے، اللہ نے فرمایا وہ سارے جنتی، جتنے بھی شریک تھے وہ سب جنتی۔ آج ہم اسی کی نسبت سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ 4 سپارے میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ ہم نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہاری مدد کی بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی، کمزور تھے، اللہ نے مدد کی۔ اللہ پر کہتا ہے کہ آج بھی ہے نا، جیسے وہ شعر پڑھتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو فرشتے قطار اندر قطار۔ اب کیا ہے، ایک ماحول پیدا کرنا بندہ مومن کا کام ہے، انسان کا کام ہے کہ ماحول کو پیدا کرے، ماحول تو بنائے گا، اس کے بعد اللہ کی مدد کا انتظار ہے۔ روزے تو رکھے گا، تراویح تو پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرے۔ اگر ماحول ہی نہیں ہے، روزے ہی نہیں ہیں، نماز تراویح نہیں ہے، روزے کا ادب نہیں ہے، تو پھر جب ماحول ہی نہیں بنا تو وہی اللہ معاف کر دے گا نہیں، پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ پہلے ایک تمہیں بدر کا ماحول پیدا کرنا ہوگا، پھر تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتر سکتے ہیں۔ اگر ماحول ہی نہیں، اتنی بھی انسان کی ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، پاکستان عالم اسلام کی سب سے عالم اسلام کی سپر طاقت پاکستان ایٹمی طاقت ہے، لیکن اس ایٹمی طاقت کے ساتھ جب تک تمہارے پاس قوت ایمانی نہیں ہوگی، یہ ایٹم کسی کام کا نہیں ہے۔ جب تک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ملک میں کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، حالات ایسے، تو فرمایا کہ پہلے ماحول بناؤ، وہ فضا پیدا کرو جو بدر کے میدان میں صحابہ نے پیدا کی تھی، حضور کے غلاموں نے کی تھی، تم بھی حضور کے غلام ہو، وہ فضائے بدر پیدا کرو، اور پھر انتظار کرو اس کی مدد کا کہ فرشتے تمہاری مدد کریں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، پھر تمہاری مدد کی جائے گی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور ہو، بے بس ہو، لاغر ہو، ناتواں ہو، لاچار ہو۔ لیکن اگر ماحول ہی نہیں ہے، انسان اٹھتا ہی نہیں بستر سے اور کہے کہ اللہ مجھے یہاں پہ کھانا بستر میں دے دے گا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں نا، آج بڑی آسانی سے نماز پڑھو، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی تو پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پڑھے گا۔ بھائی اللہ نے جو توفیق دی ہے، کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ نے توفیق دی تو دکان کھولے تھے، کسی نے کہا ہے وہ تو توفیق نہ بھی دے تو پھر بھی
لاک ڈاؤن بھی ہو تو پھر بھی طالب بائنس بول کے اندر جا کے کاروبار ہو، وہاں توفیق ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے توفیق دی تو پھر بازار میں کھائیں گے، کہا کبھی کسی نماز کی باری آتی ہے تو اللہ نے توفیق دی تو پھر پڑھے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں صاحب اختیار بنا کر ہدایت دے کر نجدین دو راہیں پہ کھڑا کر دیا، ایک جنت کو جا رہا ہے، جہنم کو جا رہا ہے۔ اب تیرے اختیار میں ہے، تو کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، جنت کا یا جہنم کا؟ توفیق نہیں ہے، اختیار دے دیے ہیں، با اختیار بنا کے، صاحب اختیار بنا کے بھیجا ہے، حواس سے خمسہ دے کے دیکھیں۔ تو فرمایا کہ تم پہلے بدر کی فضا پیدا کرو، بدر کا سامان پیدا کرو، پھر اس کی مدد کا انتظار کرو۔ پہلے روزے رکھو، تراویح پڑھو، سحری افطاری کرو، قرآن پڑھو، پھر اس کی مدد کا انتظار کرو، آپ کو گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ جو معرکہ بدر تھا، اس کا پس منظر پڑھتے ہیں کہ یہ وقوع پذیر کیوں ہوا۔ تو اس کا سبب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، اور پھر 15 سال تک حضور نے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ اعلان نبوت کے 15 سال بعد تک حضور نے کوئی جنگ نہیں لڑی، کسی مارکے میں شریک نہیں ہوئے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ کفار مکہ ایک اپنے آپ کو وہ قریش مکہ، کفار مکہ بدماش سمجھتے تھے، سپر طاقت سمجھتے تھے۔ اب وہ لوگ وہاں سے جتھے نکلتے اور مدینہ طیبہ کے قریب آتے، مدینہ طیبہ کی چراگاہوں سے اہل مدینہ کے مسلمانوں کو مویشی، اونٹ، مال پکڑ کے چوری چکاری کر کے وہ بھاگ جاتے تھے، اور مسلمان آگے سے خاموش رہتے تھے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی خاموشی کو ان کی کمزوری سمجھ لیا۔ جبکہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جانا یہ کمزوری نہیں ہوتی، ایک صلح پسندی بھی ہو سکتی۔ کسی کی خاموشی کو کسی کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ان کی جب یہ کارستانیاں حد سے بڑھنے لگی اور آئے وہ مسلمانوں کے مدینے پہ گرد و نواح پہ قبائل پہ حملے شروع کر دیے، چراگاہوں پہ حملے شروع کر دیے، حتیٰ کہ شہر مدینہ سے لوٹ مار شروع کر دی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب ابو سفیان ایک قافلہ لے کر مکہ المکرمہ سے بلکہ شام کی طرف گئے تھے، اور یہ جو راستہ جاتا تھا مکے سے شام کی جانب جو شاہراہ گزرتی تھی، یہ مدینہ طیبہ کے پاس سے ہو کر گزرتی تھی۔ اس وقت جو قافلہ، تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کر گئے، اس قافلے میں سارے اہل مکہ کا سامان تھا، تجارتی ہر گھر کا اس میں سامان تھا، ہر انسان کا، ہر فرد کا بہت بڑا قافلہ ابو سفیان لے کر گئے۔ تجارت مکمل ہوئی۔ تجارت مکمل ہونے کے بعد ابو سفیان جب وہ قافلہ لے کے واپس آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ ان کو تھوڑا سا بتائیں نا کہ ہمارے بازو میں بھی قوت ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ماشاءاللہ، ہمارے بازو میں بھی طاقت ہے۔ اگر تم آ کر ہماری چراگاہوں پہ حملے کرتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو، ہم خاموش رہتے ہیں، تو یہ بڑی کمزوری نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا آؤ نا آج ان کو ذرا بتائیں۔ یہ قافلہ لوٹنے کی نیت سے نہیں گئے تھے، صرف قافلہ روکنا مقصود تھا۔ قریش مکہ کا قافلہ روکتے ہیں نا، پھر کہیں جاؤ نا چھڑا کے لے جاؤ، ہمت ہے۔ کیا سمجھتے تھے مسلمان کمزور ہیں؟ تو ابو سفیان جو تھے یہ بڑے زیرک تھے، باپ میں ہونے کا بڑے زیرک تھے، چالاک تھے، بڑے عقلمند تھے، اور سارے مکے کے جو تاجر تھے، تجار تھے، ان کے یہ لیڈر بھی تھے، رہنما بھی تھے، سردار بھی تھے۔ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان تو آ رہے ہیں قافلہ روکنے کے لیے، تو اس نے اسی وقت غلام کو تیز رفتار اونٹ کیا، فرمایا مکے میں پہنچو،
اور جا کر اپنی قمیض کو پھاڑ دینا اور اونٹ کے کان چیر دینا اور زخمی کرنا اور مکے میں داخل ہونا تو شور مچانا، مکے والے جمع ہوں گے تو انہیں کہنا کہ مسلمانوں نے آپ کے قافلے کو روک دیا، اس کو بچاؤ۔ ایسا ہی ہوا، وہ غلام مکے میں گیا، اس نے اونٹ کے کان چیر دیے، اونٹ کو زخمی کیا، اونٹ بہ رہا تھا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، شور مچاتا ہوا شہر میں داخل ہوا، سارے حرم میں پہنچا، جتنے سرداران مکہ سے حرم میں تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہا مسلمانوں نے شہر مدینہ کے قریب تمہارے اس قافلے کو روک دیا، روکنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ مدد کے لیے پہنچو۔ ابو جہل جو تھا نا، اس وقت سردار تھا، اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، اس میں 1000 انسان تھے اور ہر ایک کے پاس گھوڑا تھا۔ توجہ فرمانا، یہ آسمان سے ایسے مدد نہیں اترتی، ہر ایک کے پاس تلوار تھی، ہر ایک کے پاس گھوڑا تھا، ان کے پاس زریں تھی، ان کے پاس مغویہ عورتیں ساتھ لے کے چلے تھے، گانے بجانے والے۔ ابو جہل نے کہا کہ سارے سردار اپنی بیویاں ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ اگر کوئی بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہ سکے، بیوی وہاں پہ موجود ہے۔ ہر سردار ابو جہل نے کہا کہ ایک منزل پر اترے گا تو اپنا اونٹ ذبح کرے گا، شراب کے مٹکے ساتھ اونٹوں پہ رکھ لیے، گانے بجانے والیاں ساتھ۔ اور یہ لشکر جرار جب مکے سے نکلتا ہے تو ادھر ابو سفیان پتہ چلا تو بڑا عقل مند انسان تھے، معروف راستے کو چھوڑ کر غیر معروف راستے، سمندر کے راستے سے ہوتے ہوئے مکے کی جانب بڑھنے لگے۔ تو پھر ابو سفیان نے پیغام بھیجا ابو جہل کی طرف کہ میں بچ کے نکل گیا ہوں، مسلمانوں کی دست سے دور ہو چکا ہوں اور مکے کی جانب آ رہا ہوں، اب واپس چلے گئے۔ تو ابو جہل کی جو موت تھی، بدبختی اس کو لے کے آ رہی تھی، ابو جہل نے کہا کہ اب واپس نہیں جائیں گے، اب مسلمانوں کا کچھ نہ کچھ کر کے آئیں گے، طاقت کے نشے میں تھا۔ حضور کو جب ساری صورتحال پتہ چلی تو حضور نے فرمایا کہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے اور ابو جہل بہت بڑا لشکر جرار لے کے آ رہا، اب کیا کریں؟ اب مسلمانوں کے پاس جو لوگ تھے وہ 312 تھے، کتنے؟ 312۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضور کی جو لخت جگر تھی، صاحبزادی تھی، وہ شدید بیمار تھی۔ حضور نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا کہ تم رک جاؤ مدینے میں، تم ساتھ نہ آنا۔ ایک تو آپ کو اپنا نائب بنایا اور فرمایا اپنی زوجہ کا خیال رکھنا، تیمارداری کرنا۔ تو حضرت عثمان جو کہ گئے نہیں تھے، لہذا آپ کو بھی بدری صحابہ کو شمار کر کے 313 پورے کیے جاتے ہیں، 312 تھے، پر 313 کی تعداد تھی۔ حضور وہاں پہ رک گئے۔ اب مسلمانوں کے پاس کتنے لوگ تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی 313، 6 زریں تھی، 8 تلواریں تھیں۔ 313 کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ 8 تلواریں، 6 زریں ان کے پاس تھی۔ چند گھوڑے تھے، ایک گھوڑے پہ حضور ایک گھوڑے پہ سوار تھے، حضور کے ساتھ حضرت علی تھے، ایک اور صحابی تھے، حضرت زید تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں باری باری سفر کریں گے، کبھی غلام گھوڑے پہ زید بیٹھے ہیں اور حضور رسی پکڑ کے چلتے ہیں۔ تو عرض کرتے حضور آپ تشریف رکھے، ہم ایسے نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تمہیں مجھ سے زیادہ ثواب کی ضرورت ہے؟ تو یہ مسلمانوں کی ساری کیفیت تھی، 6 زریں، 8 تلواریں، 313 لوگ تھے مسلمان جو لڑنے کے لیے نکلے۔ دوسری جانب 1000 کا لشکر، سب کے پاس تلوار ہے، گھوڑے ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے، اپنے مرکز کے قریب ہے، اور یہ مرکز اس کا مدینہ طیبہ سے دور، کسی سے کوئی رسد اور حکومت بھی پہنچنے کی امید اور توقع نہیں تھی۔ اب جو بات ہے، حضور نے وہاں پہ مجلس مشاورت قائم کی۔ حضور نے فرمایا حالات بدل چکے ہیں، اب توجہ فرمانا۔
حالات بدل چکے ہیں. جس نیت سے ہم مدینہ طیبہ سے آئے تھے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے وہ تو نکل چکا ہے. ابو جہل لشکر جرار لے کے آ رہا ہے اور واپس بھی نہیں جائے گا, لڑنے کے لیے آ رہا ہے جنگ کی. اب بتاؤ کیا کرے. حضرت سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضور میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں, یہ دن آئے گا, کب سے انتظار کر رہا ہوں. شکر اللہ نے دن دیا ہے, واپس نہیں جائے گا. پھر سیدنا عمر فاروق اٹھے اور آپ نے کہا کہ حضور میں تو انتظار کر کے تھک گیا, میں انتظار کر کے تھک گیا, شکر اللہ نے یہ دن دیا. پھر حضرت علی اٹھے اور آپ نے کہا حضور میری تو تلوار کو زنگ لگ چکا ہے, جو ہر وقت لڑنے چاہتی تھی میدان جنگ میں رہتی تھی, اس تلوار کو اب تو زنگ لگ چکا ہے. حضور فرمایا. پھر حضرت سعد اٹھے, سعد بن عبادہ, تو انہوں نے کہا حضور کیسے لڑنا ہے. پہلے کہا کہ حضور ہم قوم موسیٰ کی طرح آپ کو نہیں کہیں گے. جب فرعون سامنے آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تم جاؤ تمہارا رب جانے, ہم تو جا رہے ہیں, ہم فرعونیوں کے ساتھ نہیں لڑیں گے. حضور ہم ایسا نہیں کہیں گے. اور پھر کہا کہ حضور یہ بتائیے لڑنا کس سے ہے. تو حضور نے فرمایا کفار مکہ سے. تو کہا حضور وہ تو انسان ہے, اگر آپ کہیں جنات اور دیو جو نظر بھی نہیں آتے اگر آپ کہیں گے تو ہم ان سے بھی لڑیں گے. اور اگلی بات میں سننے والے پھر حضرت سعد بن ابی وقاص اٹھے. اب یہ بات بڑی محبت ہے, ان کی عمر تھی 16 سال. یہ اٹھے, انہوں نے کہا سنو ہم جانے لگے. اب حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام تھا عمیر بن ابی وقاص, اس کی عمر 13 سال تھی. توجہ کرنا یہ بات بڑی پیاری ہے. ہمارے بچے جو ابھی بچے ہیں کہاں روزہ رکھی, بچے ہیں. حضرت عمیر کی عمر تھی 13 سال, حضرت سعد کی عمر تھی کتنی 16 سال. دونوں بھائی تھے, ویسے نکل پڑے تھے قافلہ روکنے کے لیے. حضور نے فرمایا سعد جس کی عمر 16 سال تھی تم چلو. اور حضرت عمیر سے کہا جن کی عمر 13 سال جہاں کتنی عمر ہوتی ہے, یہ بچہ بیٹھا ہے اس کی عمر ہوگی 13 سال کا, اتنی ہوگی. کہا عمیر تو واپس چلے جاؤ, تم ابھی چھوٹے ہو, 13 سال عمر ہے. تو حضرت عمیر رونے لگے اور کہا حضور ساتھ میرا بھائی جا رہا ہے تو میں نہیں جا سکتا, میں بھی جاؤں گا. تو حضور نے فرمایا عمیر ایک عمر 13 سال, کہ ہم کوئی سیر بھی نہیں جا رہے, تماشا لینے بھی نہیں جا رہے, کھیلنے نہیں جا رہے, میدان جنگ میں جا رہے. تو کہا حضور میں تو جاؤں گا. رونے لگے, میرا بھائی جا رہا ہے تو میں نہیں جا سکتا, میں بھی جاؤں گا, واپس نہیں جاؤں گا. تو حضور نے فرمایا سینے سے لگایا, پیار کرنے لگے جیسے ماں سمجھاتی ہے. 13 سال کی عمر ہے بچے کی. کہا عمیر وہاں پہ تلواریں چلے گی, چیخ و پکار ہوگی, خون ہوگا, قیامتیں ٹوٹیں گی, تم بچے واپس چلے گا. تمہارا بھائی تو جا رہا ہے ساتھ, توجہ فرما, تمہارا بھائی ساتھ نہیں جا رہا, تم واپس کرے گا, بڑا بھائی ہے. تو حضرت عمیر نے کہا یار کیسے وہ لوگ تھے, کیسا ایمان. حضرت عمیر نے کہا حضور یہ جو ساتھ جا رہا ہے نا یہ عمر میں بڑا ہے, طاقت میں مجھ سے چھوٹا ہے. جس کو آپ لے کے جا رہے ہیں نا اس کی عمر 16 سال ہے, میری 13. حضور یہ اس کی طاقت میں مجھ سے چھوٹا ہے, کمزور ہے, عمر میں بڑا ہے نا کتنی سال ہے. تو حضور نے فرمایا پتہ کیسے چلے گا. کہا حضور کشتی کرو, میدان جنگ میں جانا ہے. کہا حضور کشتی کروا لیں, میری اور میرے بھائی بڑے بھائی ساتھ میں, اگر میں ہار گیا تو حضور مدینے واپس چلا جاؤں, اگر میں جیت گیا تو پھر ساتھ دے کے جانا پڑے گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی, یہ مجلس مشاورت ہے جنگ کے لیے. حضور نے فرمایا کرو کشتی. اب دونوں بھائی حضرت سعد عمر 16 سال, حضرت عمیر کی عمر 13 سال, کشتی کر دیا حضور کے سامنے. تو جب دو پہلوان آپس میں ملتے ہیں نا تو سارے صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے, حضور بھی ساتھ میں اسی جگہ پہ پتھر پہ تشریف فرما تھے. تو جب عمیر فرمایا کرو کشتی, جب حضرت عمیر عمر 13 سال بھائی سے کشتی کرنے کے لیے آگے بڑھے نا تو کان میں کہنے لگے کیا تمہیں تو اجازت مل گئی ہے, بھائی ہے نا, میری خاطر گر جانا, تو اجازت مل جائے گی.
حضور نے سنا جو مسکرا رہے تھے، حضور مسکراتے بھی تھے، آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے۔ حضور فرماتے اس قوم کو کون سا کس دے سکتا ہے، کون سا کس دے سکتا ہے؟ 13 سال کا بھائی بڑے بھائی سے کہتا تمہیں تو جانے پھر گئی میدان جنگ میں جانے کے لیے، کیا بے خاطر گرتا تھا۔ اب حضور مسکراتے بھی ہیں اور ہوتے بھی ہیں، وہ فرماتے اس قوم کو کون سا کس دے سکتا ہے۔ پھر کشتی شروع ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد حضرت سعد خود ہی زمین میں گر گئے اور حضرت عمیر جو تھے وہ چھاتی پہ بیٹھ گئے۔ حضور عجیب کیا ہوا؟ فرمایا چلو۔ پھر حضرت عمیر وہ لڑے، فرشتے بھی دم رہے۔ حضرت عمیر 13 سال کے لیے ہاتھ میں تلوار پکڑی، جس طرف کا رخ کرتے مکے کے بڑے بڑے سورما آتے بھاگتے تھے، چھکے چھڑا دیے میدان جنگ میں۔ 13 سال کا بچہ، آج تو کہتے ہیں قربانی کرنی ہے، بچے اندر چلے جائیں، خون دیکھیں گے بچے پریشان ہو جائیں۔ حضرت امام حسنین کریمان کو حضور فرماتے ہیں قربانی کے وقت پاس کھڑے ہو جاؤ، دیکھو اس خون کو، یہ خون ہے۔ حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم معصوم تھا، باپ ہو چکا تھا۔ حجاج بن یوسف کی جو گھوڑا تھا بادشاہ کا گھوڑا، اس پہ بیٹھ گیا۔ بادشاہوں کے گھوڑے سر پر دوڑتے ہیں، اس پہ جب گھوڑے پہ بیٹھا تو گھوڑا تھا بادشاہ کا، ایک لگائی، معصوم بچہ تھا محمد بن قاسم، گھوڑا سر پر دوڑنے لگا، محمد بن قاسم زمین پہ گرتا ہے اور جو اس کا پاؤں تھا وہ رکاب پہ پھنس گیا۔ ماں حجاج بن یوسف کے پاس کھڑی ہے، تڑپتی ہے، کہتی ہے کیا ظلم کیا، بچہ مر جائے گا۔ کہا جو یہ واپس آئے گا یہ خون خون ہوگا، تو تم اس کا خون صاف نہیں کرنا، اس کو اپنا خون دیکھنے دینا، اپنے زخم دیکھنے دینا، میں نے سے جگہ کروانی ہے، میں نے سے کفر کو فتح کرنا ہے۔ پھر محمد بن قاسم پڑھ کے آیا تو خون و خون تھا، زخموں سے چور تھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، ماں سے کہا کہ باپی سے اگر آگے بڑھی تو پھر تلوار سے قتل اڑا دو، ہٹ جاؤ پیچھے۔ محمد بن قاسم سے کہا دیکھو اپنے خون کو، کھوتا اپنے زخموں پہ پٹی دو۔ پھر وہی 22 سال کا محمد بن قاسم عرب سوچتا ہے اور بڑے صغیر کراچی سندھ کا داخل اسلام کے بچوں کو لہرا دیا۔ ہمارے جو بچے ہیں جی نہیں اٹھ سکتے نا، کیا روزہ کیسے رکھیں گے، کیسے یار روزہ، ابھی 15 سال بچہ نہیں ہے روزہ رکھے گا، بچہ یہ تراویح پڑھے گا۔ 13 سال کا بچہ میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، تو پھر جب وہاں سے نکل رہے ہیں نا میدان جنگ کے لیے، جب نکلے تو صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، 17 رمضان کا دن تھا۔ کیا رکھا ہوا تھا؟ روزہ۔ اور کہاں جا رہے تھے؟ جنگ کرنے۔ عرب کی شدت کی گرمی تھی، روزہ رکھا ہوا تھا اور جنگ کرنے جا رہے تھے، جہاں پہ کوئی پانی نہیں، کوئی سایہ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا ایک کھجور صبح ملے گی، ایک شام کو ملے گی، ایسا روزہ رکھا ہوا ہے، جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اندر ٹھنڈک میں بیٹھ کے کہتے ہیں یار کیا کریں، روزہ نہیں رکھ سکتے، مسلمان ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، یار دکانیں کھولنی ہے نا، سارا دن کام ہے، کیسے نہیں ہوتا۔ حضرت سے کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا روزہ رکھو لیکن کام ہے، یہ لیکن میں کیا سیدنا فاروق اعظم تشریف فرما کے جوان بیٹا پاس بیٹھے، آپس میں کسی بات پہ گفتگو ہوئی، یہ بات توجہ سے سننا، کسی بات پہ گفتگو ہوئی، حضرت عمر نے بیٹے کو سمجھانے کی حضور کی حدیث پڑھی کہ میرے حضور کا فرمان ہے، تو بیٹے نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تلوار نکالی، فرماتے لیکن کیا؟ جب حضور کی حدیث سن لی، فرمان آ گیا، تو پھر یہ لیکن میں اگر مگر کیا فرما اٹھ کر میرے گھر سے نکل جائے اور خبردار تمہارے واپس آ جائے۔ جب حضور کا اللہ رسول کا فرمان آ گیا تو پھر لیکن نکل جائے یہاں سے اور دوبارہ اس حال میں نہ آنا۔ جوان بیٹے کو گھر سے نکال دیا، کئی دن گزر گئے، کہ واپس بیٹا نہ آیا، کہا نہیں آ سکتا، کہ آیا تو تلوار سے تیری گردن اڑا دیا۔ حضور کی حدیث ہے، وہ کہتا ہے لیکن آپ کا بیٹا حضرت ابو بکر کے پاس گیا، چچا جان باپ نے نکال دیا، نہیں مانتا، آپ آئے نہ، منت اللہ کرے، سفارش کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے اور کہا حضرت المفتیار بس چھوڑ، بس کر دیا، اتنا غصہ، بیٹے کو گھر واپس آنے تھے۔ حضرت عمر نے سامنے بٹھا کر کہا ابو بکر بیٹھ جا، مجھے یہ بتا جو اس نے کیا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتا، اگر تیرا بیٹا کرتا تو تم کیا کرتا؟
تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تم نے تو تلوار نکالی تھی نا، میں تلوار مار دیتا، تم نے تو صرف نکالی تھی نا، میں تلوار سے بیٹے کی گردن اڑا دیتا۔ حضور کی حدیث آ جائے، رب کا فرمان آ جائے، اور پھر کہتی لیکن اللہ فرماتا ہے روزے رکھ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ فرماتا ہے قسم رب ہونے کی قرآن حدیث کا سپارہ، میں اس وقت تک تو میرا بندہ میں تجھ پہ بوجھ نہیں رکھتا الا وسعہا، جب تک اس بوجھ کو برداشت کرنے کی تجھے قوت نہیں دیتا۔ مجھے نہیں پتا تم نے روزہ رکھنا، تم نے دیہڑی رکھی ہے، تم نے مزدوری کرنی ہے، دی وہ تو اللہ کا فرمان ہے روزے رکھے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر ٹھیک بھی تو لگانا ہے، تراویح پڑھو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر دکان میں بندہ بھی تو کوئی نہیں ہے، یہ لیکن نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو کل کیا ہے؟ 17 رمضان شہدائے بدر کا دن ہے، کل کی افطاری آپ شام کو شہدائے بدر کے نام پہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، سنتیں ادا